ہمارا معاشرہ، بڑے جو تربیت کرنے والے تھے ان کی تربیت نہیں ہوئی. بعض بچوں کو غلطی پہ ایسے ڈانٹتے ہیں ایسے جیسے کسی سے لڑائی کر رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں غصے کے وقت اپنے ماتحتوں کو نہ ڈانٹا جائے نہ مارا جائے، کیونکہ اس وقت آپ ان کی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے، آپ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں. اس پہ ثواب نہیں. اگر زیادہ غصہ نکال دیا گناہ ملے گا، ظالم بن جاؤ گے. ہاں سختی کی ضرورت تھی، غصہ آیا ختم ہو گیا. اب کنٹرول رکھنے کے لیے مصنوعی غصہ بنا کر پھر ڈانٹا جائے اور پھر تھوڑا سا ایسی جان بوجھ کر اپنے غصے والے لہجے میں بات کرے. اب آدمی اپنے غصے میں نہیں ہے تو جتنی ہمارے ماتحت اولاد بچے اور شاگردوں کو جتنی سختی کی ضرورت ہوگی اس کے لحاظ سے سختی کی جائے گی. یا بنیہ، اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. آج ہمارے یہاں تربیت بچپن سے بچے کا ذہن بنایا جا رہا ہے. میرا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ انجینئر بنے گا، ابا کا سہارا بنے گا، یہ بنے گا. یہ باتیں بٹھائی جا رہی ہیں. اس سے پہلے ہمیں کچھ اور باتیں بھی بٹھانی ہیں جو سورہ لقمان بتا رہی ہے. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. اللہ کی طرح اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. جیسے اللہ ایسے کسی اور کو معبود بنانا یہ بھی شرک ہے. اللہ کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا یہ بھی غلط ہے. اللہ کے اختیار کسی اور کو دینا، جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. خدا نہ خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھا کہ رسول اللہ ہر جگہ موجود ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کو ملا دیا، یہ شرک ہو گیا. اللہ اولاد دینے والا ہے. اللہ کے علاوہ ہم نے کسی اور ولی اور پیر اور کسی اور عامل کے متعلق عقیدہ رکھا کہ اس کے پاس جائیں گے وہ اولاد دے گا، یہ بھی عقیدہ شرک والا ہے. اللہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے. ہم نے اللہ کے علاوہ کسی دھاگے کے اوپر عقیدہ رکھ لیا، کسی اور چیز پر عقیدہ رکھ لیا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. ان ساری چیزوں سے عقیدہ ہٹا کر صرف اور صرف ایک اللہ پر عقیدہ رکھنا ہے.